اگر یہ کہنا کہ ٹی وی کے ٹکرز کی وجہ سے، غیر ضروری ریمارکس کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اگر یہ کہنا کہ آئین پاکستان ہر شخص کی جو ڈگنیٹی، آنر ہے، اس کی جو انڈیپینڈنس ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اگر یہ سب کچھ کہنا حملہ ہے تو مجھے ایسے حملے کرنے میں کوئی شرم اور تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ اپنے حقوق آپ بول رہے تھے، میں نے جواب کا حق مانگا تھا۔ اب ذرا اپنے دامن میں بھی تو جھانکیے، تاریخ کے جھروکوں میں جاتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے اپنے کیس کا ذکر کیے بغیر وہ سارے چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ کیا اسی ایوان میں جب میرے بھائی شبلی فراز صاحب ان نشستوں پہ بیٹھتے تھے، لیڈر آف ہاؤس بھی تھے، وزیر بھی تھے کابینہ کے، 2018 سے لے کے 2022 تک جو کوہرام برپا ہوتا رہا، جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے، سابق وزیر اعظم کے گھر پہ سیڑھی لگا کے کمانڈوز کو اندر بھیجا گیا کہ اس کو گرفتار کر کے باہر لانا ہے، کس لیے کہ وہ درخواست ضمانت جو اس کی فکس ہے 2 دن بعد اس میں پیش نہ ہو سکے۔ کیا ہماری آنکھوں نے یہ مناظر نہیں دیکھے؟ میں نے اپنی بات کی تھی کہ 4 سال 2018 سے لے کے 2017 کے اینڈ پہ ہی کام شروع ہوا، لیکن 2018 سے 2022 وہ کوئی ایسا دن نہیں تھا جس روز کسی نہ کسی عدالت میں سیاسی اسیر کی رہائی کے لیے یا سیاسی اسیروں کی رہائی یا ان کے مقدمات کی پیشی کے سلسلے میں ہم نہیں تھے جاتے۔ کیا ہم سب نے نہیں دیکھا کہ قومی اسمبلی کے ایک معزز رکن کو 15 کلو گرام ہیروئن کے کیس میں اس سے زیادہ بھونڈی حرکت نہیں کی جا سکتی، اس کو گرفتار کیا گیا جب وہ ایم آر آئی کی ڈیٹ اس نے لے رکھی تھی اور وہ اپنی آنکھ کے علاج کے لیے آغا خان جانا چاہ رہا تھا؟ کیا تحقیقات ہوئی نا جی؟ پھر وہ جو آسمان کی طرف وزیر موصوف نے کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں، پھر کیوں نہیں شہادت دی انہوں نے؟ عدالت نے تو بلایا کہ جو شہادت ہے لے کے آئیں، میں اس مقدمے کا وکیل ہوں، مجھے اس مثل کی ایک ایک سطر اور ایک ایک صفحے کا علم ہے، کیوں نہیں وزیر موصوف گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آن اوتھ کہتا ہوں کہ یہ کیس سچا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ کل عید ہے اور پاکستان کے سابق صدر کی ہمشیرہ جو کہ رکن اسمبلی بھی تھی، انہیں ہسپتال سے گرفتار کر لیا گیا کہ وہ بچوں کے ساتھ عید نہ منائیں۔ ہم تو خود یہ جو 2 جماعتیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، شاید انہی کے بارے میں کہا گیا کہ مٹی کی محبت میں ہم ہستا تنوں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، یہ تو تختہ دار پہ جھولے، ہم نے خود عمر قید کی سزائیں ہائی جیکنگ میں کاٹی، ہم نے 2 مارشل لا بھی بھگتے ہوئے ہیں۔ ایسی باتیں نہ کرے، یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ قوم کو معلوم ہے کس قسم کی فسطائیت 2018 سے 2022 تک اس ملک میں مسلط تھی، سیاسی اسیران کی تعداد کیا تھی، سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگانا تو دور کی بات ہے، دیواروں میں چنا گیا۔ اب سنیں، حوصلے کے ساتھ سنیں نا، اب حوصلے کے ساتھ سنیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، آپ سنیں، آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، آپ بات سنیں۔ آپ موضوع سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں، آپ تحمل سے بات سنیں، اب جب آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے، جب آپ کے بارے میں بات ہوتی ہے، ہم نے اپوزیشن سر یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ میں کوئی بات اور کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی اور ایشو ہے اس پہ بات کر لے، پانی کو چھوڑ دیں۔ جی جی اچھا، آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے، ویسے آپ ہی کی جماعت کے فاضل رکن اگلے روز قومی اسمبلی میں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا، انہوں نے سگریٹ نوشی فرمائی ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، ہمیں یہ بات، مجھے کچھ پڑھ لیا کرے نا، پڑھ لیا کرے۔
اب جناب چیئرمین یہ ہم نے دیکھو ہم نے مکمل شیلی فراز صاحب آپ تحمل سے بات سنیں. آپ جناب چیئرمین فلور آپ منسٹر کو بات کریں. جناب چیئرمین فلور مجھے دیا گیا ہے جواب دینے کے لیے. اگر انہوں نے اپنی بات جاری رکھنی ہے تو پھر اللہ ہی مالک ہے اس ہاؤس کا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کا جب جی چاہے آپ تقریر فرمانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو تحمل سے سنتے ہیں ہم لوگ, آپ کی بات سنی جاتی ہے. جناب چیئرمین یہ میں ایک موشن بھی جناب چیئرمین میں یہ موشن موو کرنا چاہ رہا ہوں, اور اس میں پارلیمانی لیڈران سے چیئرمین سینٹ نے کمیٹیز مناتے ہوئے چیئرمین سینٹ کا یہ ہمیشہ سے روایتاً اختیار رہا ہے. یہ ہمیشہ اختیار رہا ہے اور وہ کرتے ہیں. لیڈر آف اپوزیشن نے کہا صاحب نے بات کیا ہے, اس کو جواب تو کرنے دے. آپ اچھا چیئرمین صاحب کو پڑھائیں نہیں سر. I move that it is hereby moved under Rule 167 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that Senate House Committee may be elected by Senate comprising of members as per proposed list. The House may also authorize the Honorable Chairman Senate to make changes in the composition of said committee as and when he deems fit. Sir, I have put this motion before the House. آپ موشن موو کریں. جی میں نے میں نے کر دی سر. جو اس تحریک کے حق میں ہے وہ کہے ہاں, جی اور جو اس تحریک کی مخالفت میں وہ کہے نہیں. ہاں جی سر, میں ابھی موشن موو کی ہوئی ہے. ایک منٹ, میں نے ابھی آپ کے سامنے موشن موو کی ہے سر. اس کی کمپوزیشن میں ایک وہ پارلیمانی لیڈر نے بتایا ہے کمیونیکیشن میں آیا فرق. سینیٹر بشرا انجم بٹ صاحبہ کی بجائے ناصر بٹ صاحب کا نام تھا سر. سینیٹر ناصر بٹ صاحب جی وہ شاید ہوئی. اس چینج کے ساتھ دس کمپرائزز آف میں اس حوالے سے میں نے خود شبلی فراز صاحب کو 3 دفعہ فون کیا اور 2 میسج کیے میں نے. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ اپنے موبائل کو یہ ہاؤس کمیٹی کے حوالے آپ ہاؤس کمیٹی آپ موبائل. پھر میں نے اس حوالے سے علی ظفر صاحب کو کیا. علی ظفر صاحب نے مجھے نہیں دیا, اس نے چیئرمین آفس کو دیا. تو یہ سارے میں نے ایمن ولی صاحب سے بات کیا, انہوں نے ڈاکٹر زرکا کا نام دیا. جی جناب چیئرمین میں پڑھ دیتا ہوں. جی کمپوزیشن ہے ڈیپٹی چیئرمین صاحب اس کے چیئرمین کنوینر ہوتے ہیں ہمیشہ سے. سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے. سینیٹر بلال احمد خان صاحب کا نام آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے. شہری رحمان صاحبہ نے دیا. سینیٹر ہدایت اللہ خان صاحب کا نام ایول ولی خان صاحب نے اے این پی کی طرف سے دیا ہے. سینیٹر عطاء الرحمان صاحب جماعت علماء پاکستان کی طرف سے ہوں گے, اسلام پاکستان کی طرف سے ہوں گے. سینیٹر دنیش کمار صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر زرکا سوروردی تیمور صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. سینیٹر خالدہ عتیب صاحبہ جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے. تو یہ کمپوزیشن کے ساتھ ہاؤس میں میں عرض کر دیتا ہوں. جی یہ 8 رکنی کمیٹی ہے. آپ کی بات درست ہے آغا صاحب. مولانا صاحب میں بتاتا ہوں سر, یہ انڈر دی اسٹیچیوٹ سر یہ 8 رکنی. میں عرض کرتا ہوں سر میں نے نہیں بنائی, میری عرض سن لیں. یہ چیئرمین صاحب نے بنائی ہے, پیش ہمیں نے کرنی ہوتی ہے. میری عرض سن لیں آغا صاحب 1 سیکنڈ. سر یہ 8 رکنی کمیٹی ہے. 8 رکنی کمیٹی ہے جن جماعتوں کی نمائندگی میجورٹی میں ہے. جس جماعت کے 27 ہیں ان کو بھی 1 سیٹ, جس جماعت کے 21 ہیں انہیں بھی 1, جن کے 24 ہیں انہیں بھی 1 سیٹ ہے, جن کے 5 ہیں ان کی بھی 1 سیٹ ہے, جن کے 3 ہیں ان کی بھی 1 ہے. اور 3 سے 3 نہیں سر, یہ ہاؤس کمیٹی ہے پلیز. تو یہ اس حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 سینیٹرز ہیں. اسی طرح جمعیت علماء اسلام پاکستان کی تعداد زیادہ ہے سر. جو سنگل ممبر یا 2 ممبرز ہیں وہاں تک نہیں پہنچی سر. یہ ٹریڈیشن ہے سر, یہ 50 سالہ ٹریڈیشن ہے سر. 8 سے زیادہ ممبرشپ نہیں ہے نا سر, 8 پہ ختم کر دیئے سر. یہ سٹیچوٹری 8 کمیٹی ہے. کامل علی آغا صاحب ہلو. رول 16
167 کے مطابق سر یہ ایک سٹیچوٹری کمیٹی ہے، تو جناب چیئرمین یہ میں نے ہاؤس کے سامنے آپ رائے لے لیں ہاؤس کی. جی جو اس تحریک کے حق میں ہے وہ ایک منٹ کامل علی آغا جی پڑھ لیں آپ پڑھ لیں سر. ہو گیا جی. یہ جی سر یہ تو کوئی ڈسپلن نہیں ہے ہاؤس کا، آپ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. یہ اگر اس ڈسپلن کے ساتھ ہاؤس چلانا ہے، 6 لوگ سر ایک وقت پہ 6 لوگ ایک وقت پہ بول رہے ہیں، یہ ڈسپلن ہے، یہ منظور ہو چکی ہے جی. دیر شیلبی ہاؤس کمیٹی میں پڑھ دیتا ہوں آگا جان آپ کے لیے. تو سر جب ترمیم ہوگی آپ ہمارے سر آنکھوں پہ یہ بعد میں بھی ہوگا، یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. آپ سر آنکھوں پہ ترمیم کروا لیں گے، آپ آ جائیں گے، لیکن جو میجورٹی ممبرز کی تھی انہیں ایک دی ہے. سر یہ لاجز کی صفائی ستھرائی کی کمیٹی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. ہاؤس کا سینس آپ لے چکے ہیں جی. چیئرمین سینٹ صاحب سے سر یہ کیجئے گا، یہ پاس ہو گیا نا جی. سر میں نے اسی لیے پڑھا ہے سنی اتحاد والے ہی ہے جی. اس میں سنی اتحاد کی بھی ابھی جو 2 سیٹس آئی ہیں، این پی کی 3 سیٹس این پی کی ہے اس میں. سر یہ ہاؤس کا آرڈر ہے جی، اس طرح ہاؤس چل رہا ہے، یہ ڈسپلن بنا ہمارا. سر آرڈر کیا ہونا ہے جی؟ مہربانی کریں. یہ کمیٹی سر اناؤنس ہو چکی ہے، کمیٹی بن گئی ہے. اب ہر کوئی سر جس کا جی میں آ رہا ہے وہ میرے خیال میں والوں کی تعداد زیادہ ہے، والوں کی تحریک منظور کی جاتی ہے. ہاں سر بولے ہیں 3 دفعہ بولے ہیں، ہو گیا جی بس ختم کرے تو بات ہے کرنے والی. سر یہ کوئی ڈسپلن ہے سر ہاؤس کا، اس طرح ہاؤس چلتے ہیں سر، جس کا دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. پوچھ لیا جو چلے پوچھ لیتے ہیں. ایک دفعہ پوچھ لیا آپ اینی ٹائم 10 لوگ جب بولیں گے تو آپ کو اور نا کا جواب کیسے سمجھ آئے گا؟ آپ تعامل سے سنیں. جب آپ کے شبلی فراز صاحب نے بات کیا اس کے بعد منسٹر صاحب کو سننا چاہیے. تو ہم چاہ رہے کہ دونوں، بلکہ آپ چیک کریں کہ آپ لوگ زیادہ ایشوز پہ زیادہ بولیں. میرا یہ ذہن مائنڈ ہے، میرا یہ سیاسی تربیت ہے. اگر آپ لوگ اس طرح کرو گے تو پھر اس طرح تو نہیں ہوگا نا. کہ جب ہم نے رولز، کامل علی آغا صاحب ایک سینئر سینیٹر ہے، اس کو ہم نے کہا رولز، بولتا ہے رول نہیں ہے. جب پڑھ لیا بولتا ہے تو اس میں ترمیم کر لے. آرام سے بات کرے، آرام سے. اب میں اس تحریک کو ایک دفعہ پھر پیش کرتا ہوں. جو اس تحریک کے حق میں ہو وہ کہے ہاں، جو اس تحریک کی مخالفت میں ہے وہ کہے نہ. ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں والوں کی تعداد زیادہ ہے، تحریک منظور کی جاتی ہے. تھینک یو. نہیں میں انشاءاللہ نہیں بنوں گا. آپ بے فکر ہے. میں نے بنائی ہے نا، میں نے بنائی، میں نے ان کو دیا، میں نے بنا کے ان کو دیا. مہربانی کریں. میں نے بنا کے ان کو دی ہے نا. یہ میری آپ رول چیک کریں یہ کس نے بنانا ہے.
چیئرمین نے بنانا ہے, چیئرمین جو ہے وہاں پہ ہے, میں بس ہاں بیٹھے بیٹھے بیٹھے. سارے جماعت ہے اس میں, مگر اس میں ہم نے 12-13 بنایا تھا تو جی نہیں, یہ بعد میں بھی زیادہ ہو سکتی ہے. میں نے پوچھا ہے, یہ بعد میں بھی زیادہ ہو سکتی ہے. رول میں اجازت, رول یا اس سے اس کی اجازت لینی پڑے گی. کو ایک تو بغیر فلور کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. اب میں صدر مملکت کی جانب سے موصول شدہ برخاست کرنے کا حکم نامہ پڑھتا ہوں. صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین کے آرٹیکل 46(a) کے اختیارات کو برقرار لاتے ہوئے بروز جمعہ 24 مئی 2024 کو سینٹ کا اجلاس کی کارروائی اختتام پذیر پر ایوان کو غیر معینہ مدت کے لیے برخاست کرتا ہوں بحکم صدر مملکت پاکستان. شکریہ جی, تھینک یو.